نوح کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی جب ان کے ہم قبیلہ نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ آپ فرماتے تھے انبیاء اور اولیاء کے جہاں ماننے والے ہوتے ہیں وہاں ان کے دشمن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں، جہاں ان کے فرما بردار ہوتے ہیں وہاں ان کے نافرمان بھی ہوتے ہیں۔ تو اصل میں اللہ نے اپنے محبوب کو یہ چیز بتائی کہ محبوب آپ غم اور افسوس نہ کریں، یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا یہ تو سب نبیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کی بدولت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے اندر بہت شروع میں ہی مقبولیت عطا فرما دی۔ لوگ ویسے کافر تک، کافر جو آپ کے دشمن تھے آپ کو صادق اور امین کے الفاظ سے جانتے تھے۔ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اذ قال لهم اخوہم نوح الا تتقون، جب ان کے ہم قبیلہ نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ، سو تم اللہ سے ڈرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری اطاعت کرو، وَمَا أَسْأَلُکُمْ عَلَیہِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِیَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِینَ، اور میں تم سے اس تبلیغ دین پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو صرف رب العالمین پر ہے۔ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اب یہ اس صورت کے اندر انبیاء علیہم السلام کے قصص میں سے یہ تیسرا قصہ ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اب حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس سے پہلے اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت موسیٰ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے بتائے تھے۔ کیوں بتائے تھے؟ اور یہ بتایا تھا کہ ان کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، ان کا پیغام سن کر بھی کس قدر نافرمانی، بدتمیزی اور گستاخی سے پیش آتی تھی، اور انہوں نے ایسے ایسے زبردست معجزے دکھائے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا کا دیکھتے ہی دیکھتے 1 میل لمبا سانپ بن جانا، اور ایک پہاڑ کی مانند، اور آپ کے ہاتھ کے اندر سورج کی روشنی کا پیدا ہو جانا، سورج کی طرح روشن ہو جانا۔ مگر اس کے باوجود وہ لوگ اپنی نافرمانی اور اپنی گستاخی سے باز نہ آئے، اور اتنی تبلیغ کے باوجود بھی اور اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہ لائے۔ تو محبوب، اگر آپ کی قوم بھی قریش کی کفار مکہ جو ہیں آپ کے پیغام کی تکذیب کرتی ہیں، آپ کا انکار کرتی ہیں، مذاق اڑاتی ہیں، ایمان نہیں لاتے، اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے اوپر اڑے رہتے ہیں،
اپنے آبا و اجداد جو بتوں کو پوجا کرتے تھے انہی کے نقش قدم کے اوپر رہتے ہیں، تو محبوب آپ غم اور افسوس نہ کریں۔ یہ واقعات اسی لیے بتائی جا رہی ہیں کہ محبوب سب نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ میرے حضور قبلہ کعبہ بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، عالم علمی فاضل الوزئی عاشق غوث الورا فنا فی المصطفیٰ حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ، آپ فرماتے تھے انبیاء اور اولیاء کے جہاں ماننے والے ہوتے ہیں وہاں ان کے دشمن بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ انبیاء اور اولیاء کے جہاں ان کے فرما بردار ہوتے ہیں وہاں ان کے نافرمان بھی ہوتے ہیں۔ جہاں درجنوں ان کے وفادار ہوتے ہیں وہاں بے شمار ان کے ماننے والوں کے اندر منافق بھی ہوتے ہیں۔ تو اصل میں اللہ نے اپنے محبوب کو یہ چیز بتائی کہ محبوب آپ غم اور افسوس نہ کریں، یہ جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا یہ تو سب نبیوں کے ساتھ ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے۔ اچھا، اب یہ جو آیت نمبر 105 کے اندر یہ فرمایا گیا کہ نوح کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی۔ اب یہاں کوئی بندہ اعتراض کر سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے صرف حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی تھی، یہ تو ایک رسول ہیں، مگر فرمایا گیا کہ رسولوں کی تکذیب کی۔ ان کی قوم نے تمام رسولوں کی تکذیب تو نہیں کی، تو پھر یہ کیوں کہا کہ ان کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی جبکہ وہ تو ایک رسول ہیں؟ یہ کیوں فرمایا گیا قرآن کے اندر کہ ان کی قوم نے رسولوں کی تکذیب کی جبکہ وہ تو ایک رسول ہیں جو اپنی قوم کو پیغام حق سنا رہے تھے؟ پھر یہ کیوں کہا گیا؟ تو اصل میں اس کا جواب جو مفسرین نے دیے وہ یہ ہے کہ جس نے ایک رسول کی تکذیب کی اس نے تمام رسولوں کی تکذیب کر دی، جس نے ایک رسول کا انکار کیا اس نے تمام رسولوں کا انکار کر دیا، کیونکہ تمام رسولوں کا پیغام ایک ہی رہا ہے، ایک ہی رہا۔ جتنے رسول آئے وہ سب یہی پیغام دیتے رہے کہ اللہ کو واحد ماننے کا حکم دیتے تھے۔ کسی رسول نے یہ نہیں کہا کہ دو خدا ہیں، سب نے ایک ہی پیغام دیا، سب رسولوں اور نبیوں نے، کہ اللہ ایک ہے، ایک ہی رب ہے جو ان سے سب کا پیغام، اور سب رسولوں اور نبیوں نے یہی پیغام دیا کہ اللہ کا شریک کوئی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور سب اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے تھے، اور سب رسول اور نبی برے کاموں سے بچنے کی ترغیب دیتے تھے اور نیک کاموں کی طرف ترغیب دیتے تھے کہ نیک کاموں کی طرف۔ اور جو بندہ اللہ کو نہیں مانتا تھا اس کو عذاب سے ڈراتے تھے، اور جو مانتا تھا اس کو جنت کی خوشخبری دیتے تھے۔ تو یہ سب رسول ایک ہی کام کرتے چلے آئے ہیں، سب رسول۔ اس لیے بھلے یہاں پر رسول تو ایک ہیں جو اپنی قوم کو جن کی تکذیب کی ان کی قوم نے، مگر
اللہ نے کیا فرمایا کہ تمام رسولوں کی تکذیب کی، تو سمجھ میں آیا کہ ایک رسول کی تکذیب کرنا، ایک رسول کی نافرمانی کرنا، ایک رسول کا انکار کرنا تمام رسولوں کی نافرمانی اور ان کا انکار کرنا ہے۔ فرمایا اگلی آیت کے اندر، اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ، جب ان کے ہم قبیلہ نوح نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، کیا تم ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا اچھا، اب ان کے بھائی نوح نے کہا، بھائی کا لفظ کیوں آیا ہے؟ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام نہ تو نسباً ان کے بھائی تھے اور نہ کوئی دینی بھائی تھے، تو یہاں بھائی سے مراد اصل میں یہ کہ وہ ان کے قبیلے کے ایک فرد تھے، تو ان کا بھائی اس لیے کہا کہ ان کی قوم ان سے متنفر نہ ہو، متنفر نہ ہو جائے، نہیں یہ تمہاری قبیلے کا ایک بندہ ہے، بھائی ہے تمہارا، تمہاری قبیلے کے اندر رہنے والا جن سے، یہ کوئی اجنبی شخص نہیں ہے جو تمہیں پیغام حق سنا رہا ہے، اللہ کی طرف بلا رہا ہے، بلکہ یہ اسی قوم کے ایک فرد ہیں جو ان سے ہیں، انہی کے ہم جنس ہیں جو ان سے ہیں، انہی کی جنس سے ہیں اور انہی کی زبان بولنے والی ہیں، انہی کی زبان، تو یہ چیز فرمائی گئی۔ آگے فرمایا انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو، تو میں تمہارے لیے اللہ کا بھیجا ہوا امین ہوں، اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو۔ اچھا، اب یہ کیوں فرمایا گیا؟ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو امانت داری تھی، یہ آپ کی قوم کو اس طرح تسلیم تھی، مفسرین نے لکھا ہے جیسا کہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری پر عرب کو اتفاق تھا، یعنی جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے اوپر عربوں کو اتفاق تھا، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی بھی امانت داری اتنی مشہور تھی کہ ان کی قوم بھی آپ کو امانت دار تسلیم کرتی تھی، اور ایسے تسلیم جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے اوپر عربوں کو اتفاق تھا جن سے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا کون قائل نہیں تھا؟ سب قائل تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ اسی لیے اگر آپ غور کریں تو 25 سال کی عمر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور صداقت کا چرچا دور دور کے علاقوں تک پہنچ چکا ہوا تھا، اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹی تھی
یہ جو وصف تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی کوالٹی کی وجہ سے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو اپنا تجارتی سامان ہے اس کو لے جانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منتخب کیا. کیونکہ اگر آپ کتابیں پڑھیں ہسٹری کی، سمن حیات کی، تو بی بی خدیجہ الکبریٰ کا اس وقت جو یہ ٹریڈنگ کا بزنس تھا یہ بہت عروج پر تھا، جس کو آج آپ امپورٹ یا ایکسپورٹ کہتے ہیں، بہت عروج پر تھا. اور اس زمانے میں امپورٹ یا ایکسپورٹ یہ بحری جہازوں کے اوپر یا بائی ایئر نہیں ہوتی تھی. اس وقت کی امپورٹ اور ایکسپورٹ یہ قافلے چلتے تھے اور ان قافلوں کے اوپر ہوتی تھی. تو آپ کی نگاہ مبارک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا جان سے، اور آپ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ میرا جو تجارت کا مال ہے یہ لے کر ملک شام جائیں. تو جو معاوضہ یا قیمت میں دوسروں کو دیتی ہوں، آپ کی جو امانت داری میں نے سن رکھی ہے، اگر آپ میرا مال لے کر دوسرے ملک جائیں گے، ملک شام جائیں گے، تو میں آپ کو اس سے دوگنی پیمنٹ کروں گی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کا معاملہ تھا جن سے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت کی بدولت اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے اندر بہت شروع میں ہی مقبولیت عطا فرما دی تھی. لوگ ویسے کافر جو آپ کے دشمن تھے آپ کو صادق اور امین کے الفاظ سے جانتے تھے. تو ایسا معاملہ تھا. جب تعمیر کعبہ والا معاملہ ہوا تو حجر اسود کو جب نصب کرنے کا معاملہ ہوا اور عرب کے بڑے بڑے سرداروں میں ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا، یہاں تک کہ بات قتل تک پہنچ گئی. وہ اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں، اس نے کہا میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کمال کا فیصلہ فرمایا، ایسے کمال کا فیصلہ فرمایا کہ اس وقت آپ دیکھیے کہ بڑے بڑے دانشور آج بھی اور سردار اس فیصلے کی عظمت کے آگے سب نے اپنے سر جھکا دیے. کیوں؟ کیونکہ سب لوگ آپ کی امانت داری کے اوپر اتنا یقین رکھتے تھے کہ آپ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں فرما سکتے. جو آپ کے دشمن تھے وہ بھی انہیں بھی 100% یقین تھا آپ کی امانت داری. اسی لیے تو بی بی خدیجہ الکبریٰ نے آپ کو ڈبل اجرت پیش کرنے کا فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں ڈبل پیمنٹ کرتی ہوں. ملک شام میرا مال آپ لے کر جائیں تجارت کا. اور حجر اسود کو جب رکھنے کا وقت آیا اور جو معاملہ ہوا اور سب نے سر تسلیم خم کیا، آپ جو حکم فرمائیں گے وہ بالکل صحیح فرمائیں گے. مکہ المکرمہ کے جو کافر ہیں سخت آپ کے دشمن تھے، بدترین دشمن تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. مگر اس کے باوجود
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری کے اوپر کافروں کو اتنا اعتماد تھا کہ جو اپنا قیمتی ترین سامان تھا، سب سے قیمتی، جیسے آپ کے پاس کسی کے پاس اگر گولڈ ہے تو وہ تجوریوں کے اندر رکھے گا یا بینک لاکرز کے اندر رکھے گا، جو قیمتی ترین سامان تھا وہ مکہ مکرمہ کے جو کافر ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے سرداروں، اپنے آباء و اجداد کے پاس، اپنے بڑوں کے پاس نہیں رکھواتے تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ اور حضور کی امانت داری کا عالم اور شان اور عظمت اور بزرگی یہ تھی کہ اس حالت میں بھی آپ نے ان کافروں کی امانتیں ان کو واپس پہنچانے کا کتنا احسن انتظام کیا۔ جب وہ کافر آپ کی جان کے دشمن بن کے آپ کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور قتل کے لیے اکٹھے کیے گئے تھے، قتل کے لیے اس گھنونی سازش کے اندر، مگر کمال اللہ کی قدرت ہے کہ اس کے باوجود ان کی تمام قیمتی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاس تھیں۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ چیزیں کہیں نہیں جاتی، یہ آپ سرکار ہمیں واپس، یہ آپ ہمیں دیں گے۔ اور یہی تو آپ کی امانت داری کی شان تھی، یہی کہ اس حالت میں بھی کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ باہر سارا محاصرہ کیے ہوئے ہیں اور انہوں نے قتل کی سازش میں سارے شامل ہیں، آپ نے کس طریقے سے وہ امانتیں ان کو واپس لوٹانے کا انتظام کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بہرحال آگے فرمایا وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی امانت داری کا پہلے تو وصف بیان کیا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے لوگوں کو ڈرایا آپ نے، جو ان سے اپنی فرما برداری کی ترغیب دلائی۔ تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے لالچ اور ان کو لوگوں کو بتایا کہ مجھے کوئی طمع نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں ہے کہ میں تم سے اس چیز کا، تم سمجھ رہی ہو کہ میں تمہیں یہ جو پیغام حق دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں کہ مجھے تم سے کوئی اس کی قیمت چاہیے؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی قیمت نہیں چاہیے ان سے۔ تو اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا اور اطاعت کی طرف ان کو راغب کیا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں تو جو میری ڈیوٹی تھی رسالت کی، میں اس ڈیوٹی کے اوپر میں تم سے کوئی قیمت نہیں مانگ رہا، کوئی میں تم سے معاوضہ نہیں مانگ رہا۔ اس کا جو معاوضہ یعنی کہ اس کا جو اجر اور ثواب ہے وہ تو اس رب العالمین، اس کے ذمہ پر ہے، اس کے کرم پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ تو تم اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، میں تمہیں صرف ڈرا رہا ہوں اللہ کے عذاب سے، اور میری فرما برداری کرو، میں تمہیں جو چیز کہہ رہا ہوں اس کی طرف آؤ اور میری اطاعت کرو۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔